الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخشی دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ پس یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا صلہ ہے ان کے عملوں کا، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ کوشاں ہیں ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں وہ عاجز کر دیں، وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میرا رب ہی کر دیتا ہے کشادہ رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہیں تو وہ کہتے ہیں، نہیں ہے یہ شخص مگر وہی جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ روک دے تمہیں ان بتوں سے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے۔ نیز کہتے ہیں، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ گھڑا ہوا۔ اور کفار کہتے ہیں حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا۔ اور تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور یہ نہیں پہنچے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ پس جب انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو تو کتنا ہولناک تھا میرا عذاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مخلوق کو ہدایت دی، قرآنی تعلیم سنائی، تو کفار نے نہ صرف ایک ہی رٹ لگائی کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ یہ تو ان کو طاقت کا خمار تھا کہ وہ مالی لحاظ سے بھی طاقتور ہیں اور اولاد کے لحاظ سے بھی، اس وجہ سے بے خوف ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مغروروں کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ غریب امیروں کو بولیں گے کہ انہوں نے فریب سے اور جبر سے ان کو گمراہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے انکار اور اس کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہا، مگر امیر بولیں گے کہ تم نے ہمارا کہا کیوں مانا؟ ہم نے تم کو اسلام لانے سے منع نہیں کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ جو دولت اور اولاد کی وجہ سے غرور کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کسی کو مالا مال کر دیا، کسی کو تنگ دست، کسی کو کثرت اولاد سے نوازا اور کسی کو محروم۔ دونوں حالتوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ کوئی غرور سے گمراہ اور مایوسی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس آزمائش سے وہی سرخرو نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ دکھ ہو یا خوشی، امیری ہو یا غریبی، کثرت اولاد ہو یا محرومی، ان پر اثر نہیں کرتی۔
ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا تھوڑا دیا گیا یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو پیش ہوں گے۔ لیکن یہ حالت ان کی ہوتی ہے جو شیطان کے حملے سے آزاد ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے یہ روشنی۔ آج کا فرمان الہی انہی غلط خیالات کا جواب ہے کہ دولت اور اولاد کی کثرت سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور عمل سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر دولت ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اور اگر تہی دامن ہیں تو اصحاب صفا کی طرح اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے، اگر ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اس طرح اولاد کی دیکھ بھال عبادت بن جاتی ہے، اور جو لوگ دولت اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ دولت اور اولاد ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو جمع کیا جائے گا، اس وقت ان سے پوچھے گا جن میں فرشتے بھی شامل ہوں گے کہ تم نے ان کو اپنی پوجا کے لیے کہا تھا، تو وہ توبہ کریں گے اور عرض کریں گے کہ یہ شیطان جو کہ جنوں میں ہے، اس کی پوجا اس کی ماں پر کرتے تھے، اس وقت کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا اور انہیں عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ چکھو عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس وقت تو کہتے تھے کہ یہ شخص تو ہم کو اپنے باپ دادا کے معبودوں سے منع کر رہا ہے، یہ من گھڑت مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک نے ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی بھیجیں اور اپنے رسولوں کو بھی، مگر بدبختوں نے دین حق کو جھٹلایا اور اس کا انجام پھر یہ ہوا۔ سامعین کرام، اس بدبختی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کی جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کر کے ہم دونوں جہانوں میں سرفرو اور سرفراز ہوں گے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر اپنے سینوں کو یاد الہی سے صاف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔